اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ قرآن و سنت چینل میں خوش آمدید۔ آج میں بیان کرنے لگی ہوں عملی ذکر۔ عملی ذکر یہ ہوتا ہے کہ ذکر کی تیسری قسم عملی ذکر ہے۔ عملی ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کی ایک بڑی اہم شکل ہے۔ در حقیقت یہ تینوں چیزیں اس طرح قدرتی طور پر ایک دوسرے سے نکلی چلی آتی ہیں جیسے عمدہ بیج بونے اور مناسب پانی دینے سے تنا، شاخ اور پھول، پتے، پھل خود بخود ہی یکے بعد دیگرے نکلتے آتے ہیں۔ دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو زبان پر ضرور آئے گی، اور جب دل اور زبان دونوں پر اس میں مصروف ہوں گے تو عمل خود بخود ہی متاثر ہوتا چلا جائے گا۔ جس ہستی سے واقعی محبت ہو اور اس کی یاد صحیح معنوں میں دل میں موجود ہے اور اس کی عملی نافرمانی کرنا قابل فہم نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کچھ اشعار کے کہے ہیں جن کا ترجمہ حسب ذیل ہے: تو خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور ساتھ ہی اس سے محبت ہونے کا اظہار بھی کرتا ہے۔ خدا کی قسم یہ بات قیاس میں بڑی عجیب و غریب ہے۔ اگر تو اس سے محبت کرتا ہوتا تو اس کا مطیع ہوتا، کیونکہ چاہنے والا اس ہستی کا جسے وہ چاہے ہمیشہ مطیع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ذکر الہی کی برکات۔ انسان روح اور مادے کا مرکب ہے۔ ایک صحیح مسلم کی زندگی گزارنے کے لیے اسے دونوں چیزوں کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، ورنہ اس کی زندگی میں توازن قائم نہیں رہ سکتا۔ جو خدا اور خدا کے رسول کو محبوب ہے، جو شخص صرف اپنے مادی جسم کے تقاضے پورے کرتا ہے اور روح کی پاکی کو نظر انداز کر دیتا ہے، وہ جلدی حیوانوں کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کے نشو و نما ضروری ہے، اسی طرح اس جسم کے اندر بسنے والی روح کی نشو و نما بھی ضروری ہے۔ جسم کی نشو و نما کے لیے جو اہمیت غذا کو حاصل ہے، روح کو نشو و نما کے لیے وہی حیثیت ذکر الہی کو حاصل ہے۔ جسم تو اگر کمزور ہو جائے گا تو آنکھیں سے نظر ہی آ جائے گا اور انسان اس کی درستگی کی فکر کر لے گا، مگر اندر بسنے والی روح آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اس کی طاقت اور کمزوری کا حال علامت ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، وہ علامت اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اگر یہ یاد دل میں موجود ہے اور اکثر موجود رہتی ہے تو سمجھ جائیے کہ اندر والی روح صحیح سلامت تندرست ہے، اور اگر یہ یاد کمزور پڑ گئی ہے تو یقین مانیے کہ آپ کی روح تحفیف و تنازع اور بیمار ہے، اور اگر یہ یاد خدا نخواستہ بالکل ختم ہو گئی ہے تو ماتم کیجیے کہ آپ کی روح جان بلب ہے یا بالکل مر چکی ہے۔ خلاصہ یہ روح کے پاکیزگی کے لیے یاد الہی ایک لازمی شے ہے، اور روح پر اس کا یہ لازماً اثر پڑتا ہے کہ وہ مضبوط، پاکیزہ، پاک ہے، صاف اور تندرست و توانا ہوتی ہے۔ انسان زندگی مختلف اقسام کی ذمہ داریوں کے بارے سے دلدی ہوئی ہے۔ ذمہ داریوں کے علاوہ ہزارہا اقسام کے تفکرات، الجھنیں اور پریشانیاں اسے چاروں اطراف سے گھیرے رہتی ہیں۔ یہ سب چیزیں مل کر جسم کے اعصاب میں ایسا کھچاؤ پیدا کر دیتی ہیں
کہ بعض لوگ تو طرح طرح کے اعصابی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ موجود زمانے میں تو خصوصی طور پر زندگی پریشانیاں، پیچیدگیاں، الجھنیں اور غیر محفوظ ہونے کا احساس اتنا بڑھ گیا ہے کہ اعصاب بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور اعصابی بیماریوں کی تعداد بہت بڑھ جا رہی ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اعصاب کو قوت عطا کرتا ہے اور انہیں اس قابل بناتا ہے کہ زندگی کی گوں پریشانیوں کے حملوں کا کامیاب مقابلہ کر سکیں۔ جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی یاد بہت زیادہ ہوگی اس میں پاگلوں اور اعصابی مریضوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ جس طرح سب سے انسان خدا کی یاد سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اسی تناسب سے ان میں اعصابی امراض اور پاگل پن کی تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وجہ سیدھی اور بالکل ظاہر ہے کہ جن کے سینے اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد ہوں ان کے پاس ایک بڑا محفوظ سہارا ہوتا ہے جو انہیں دکھ اور تکلیف میں سنبھالے رہتا ہے، اور جہاں یہ سہارا موجود نہیں ہوتا وہاں غم کی شدت کو کم کرنے والی کوئی شے نہیں ہوتی، لہٰذا غم اعصاب اور حواس پر غلبہ پا لیتا ہے۔ ذکر الہی کی سب سے بڑی برکت دل کا سکون ہے جو زندگی کا ایک عظیم نعمت ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، آگاہ رہو کہ اللہ کی یاد ہی سے اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔